وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ کل آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو گھر جا کے یاد رکھا؟ کسی کو بتایا؟ جو کچھ پڑھیں کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں. چاہے کام کرنے والے ورکرز، صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ کوئی نہ کوئی بات بتا سکتے ہیں، اس سے ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے، خیر پھیلتا ہے معاشرے میں. ہم نے اس خیر کو عام کرنے میں کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے اب شر دوبارہ ہم تک پہنچ رہا ہے مختلف انداز میں. تو آج سے تہیہ کریں کہ آپ جو بھی سنت پڑھیں گے، جو طریقہ علاج پڑھیں گے، جو بھی چیزیں آپ کے علم میں نئی آئیں گی، ان کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس خیر کو جہاں تک ہو سکا پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آئیے آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر 2، جسم انسانی کا علاج. میں آپ کو جب پڑھاؤں گی تو ضروری نہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھاؤں، لیکن جو اس میں مشکل ورڈز ہوں گے اس کے معنی آپ کو بتاتی جاؤں گی. بعض دفعہ وہ لفظ بولنے کے بعد معنی بتاؤں گی اور بعض دفعہ بغیر بولے اس کی ٹرانسلیشن کر جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا چیز لکھی ہے. کیونکہ اس میں جیسے الفاظ آئیں گے برودت، یبوست، خشونت، رطوبت، تو اس کے معنی آپ کو الگ سے بتا دوں گی جو بہت مشکل الفاظ ہیں. اب یہاں پر جسم انسانی کے علاج کے بارے میں کہا گیا ہے طب ابدان، یعنی کہ ہمارے جسم کے علاج کا جو طریقہ ہے وہ 2 طریقے ہیں اصل میں. پہلی نوع یعنی پہلی قسم حیوان ناطق ہو یا حیوان غیر ناطق، یعنی انسان ہو یا جاندار، کوئی سا بھی جاندار. اللہ نے اس میں بعض فطری چیزیں پیدا کر دی ہیں، قدرتی طور پر کچھ چیزوں کی طلب رکھ دی ہے، جیسے جس میں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بھوک کا علاج آپ کھا کے کر لیتے ہیں، پیاس کا علاج آپ پانی پی کر لیتے ہیں، سردی کا علاج آپ گرمی سے کرتے ہیں اور گرمی کا علاج آپ سردی پہنچا کے کر لیتے ہیں. سخت گرمیوں میں آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، آج کل آپ تازہ پانی پیتے ہیں. سخت سردیوں میں آپ کپڑے خوب پہن کے رکھتے ہیں، گرمیوں میں آپ لون کے کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ آپ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں گرمی کا. اور عموماً ان چیزوں کا علاج ازداد، یہاں جو ورڈ یوز ازداد، اس کا مطلب ہے ضد سے ازداد ہے، یعنی اپوزٹ چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے. بھوک کا اپوزٹ کیا ہے؟ کھا لینا، پیٹ بھر لینا. پیاس کا علاج جو ہے وہ پانی پی لینا. نیند کا علاج اس کو پورا کر لینا سو کر. لہٰذا اس میں آپ کسی سے مشورہ نہیں لیتے کہ اب کیا مجھے سونا چاہیے یا مجھے کھانا چاہیے. آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا. جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ آٹومیٹیکلی کھانے کی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری نوع یا دوسری قسم وہ ہے جس میں انسانی کے علاج کی، جس میں آپ اپنا خود علاج نہیں کر سکتے. اب سارے ٹوٹکے فیل ہو گئے، اب ساری تدبیریں کام نہیں دیتی. اب آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ریسٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی. تو ایسے میں آپ کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنی ڈائگنوسس کرانی چاہیے، اس کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ جسم کے اندر بیماری کیوں کر آتی ہے؟ جب ہمارے جسم کا جو مزاج ہے یا ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے یا ٹیمپریچر ہے باڈی کا یا جسم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اندر جب ہم کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں یا یوں بھی کہہ رہے ہیں جسم کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو وہ بیماری کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اور ہمارا جو جسم کا مزاج ہے اعتدال پر جب قائم نہیں رہتا، مثال کے طور پر سردی، گرمی، پانی، ہوا، یہ 4 مین چیزیں ہیں جس کی جسم کو بڑے اعتدال کے ساتھ ضرورت ہوتی. جسم میں پانی کی کمی ہو، خشکی ہوگی، خشکی سے یہ ڈینڈرف ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن، قبض ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سے پپڑیاں ہونٹوں پہ جم جائیں گی، کریکس آنا شروع ہو سکتے ہیں انگلیوں پہ، یا مطلب ڈرائینس کی وجہ سے خارش یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح پانی کی زیادتی ہو جائے گی، پانی زیادہ پی لیں گے تو آپ کو ظاہر ہے یورین بار بار آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز اسٹمک بھی آپ کا لوز ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں پانی کا امبیلنس ہو جائے باڈی کے اندر. جیسے پانی کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے لیول رکھا ہے، پھیپھڑوں کی طرف کتنا ہونا چاہیے، گردوں کی طرف اس کا فلو کیسے ہونا چاہیے، دل کی طرف یا خون کے اندر پانی کی مقدار کتنی رہنی چاہیے جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے.
تو جب ہمارے جسم کے اندر پانی کی مقدار کہیں کم کہیں زیادہ یعنی بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ہم بیمار ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر نزلہ زکام ہے, پانی کا فلو ناک کی طرف زیادہ ہو گیا. لیکوریا ہے, ویجائنل ڈسچارج, بہت سے بچیوں کو نہیں پتا ہوتا لیکوریا کس کو کہتے ہیں. مینسز سے پہلے یا مینسز کے بعد ویجائنا سے پانی جیسا اخراج ہو یا بلغم جیسا اخراج ہو یا اس میں تھوڑا کلر ہو, یلو, پنک, براؤن, وائٹ, ٹرانسپیرنٹ یا ملکی وائٹ, اس کو لیکوریا کہا جاتا ہے. لیکوریا بھی کیا ہے, اب پانی کا فلو اس طرف کو زیادہ ہے, کانسٹیپیشن ہو گئی, آنتوں کی طرف پانی کی کمی ہو گئی, یا لوز موشن لگ گئے تو اس کا مطلب پانی کا فلو آنتوں کی طرف زیادہ ہو گیا. جب ایک طرف پانی کی مقدار یا فلوئڈز زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسری طرف کہیں نہ کہیں خشکی بڑھنے لگتی ہے. تو کیا ہوتا ہے, ہمارا جسم جو ہے وہ اعتدال پہ نہیں رہا, اب وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں اپنی روٹین سیٹ کرنی چاہیے, کھانے پینے کے اوقات جو ہیں ان کو ترتیب دینی چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے, سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کرنے چاہیے. کبھی کبھار کمی بیشی ہو جاتی ہے, کبھی سفر ہے, کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی ایسے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہے یا کوئی شادی کا موقع ہے یا جیسے مہمان آنے والے ہیں تو روٹین میں تھوڑا ہی بہت رد و بدل ہو جاتا ہے. اس میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. ایک مشکل کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا, مگر اس کی بیس بناتے ہوئے ان سب کے ذہنوں کو اپنے ذہن کے ساتھ ملائیں اور ان کا ذہن بناتے ہوئے اپنے گھر کی روٹین کو زیادہ ڈسٹرب نہ ہونے دیں. جب آپ ان کے مطابق چلیں گے تو آپ کی ساری رات کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور صبح آپ کسی کام کے قابل نہیں ہوں گے, چھٹی کرنا پڑے گی آپ کو اپنے کاموں سے. لیکن اگر آپ ان کو یہی سنتیں بتائیں گے, آپ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں کہ وقت پہ سونا, وقت پہ جاگنا, وقت پہ کھانا, وقت پہ اپنے سارے کاموں کو سر انجام دینا ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتا ہے. لیکن جب ہمارے ہر کام میں بے قاعدگی ہو اور ہم سب سے زیادہ اس وقت پریفرنس کس چیز کو دے رہے ہوتے ہیں, چلیں کھانا بعد میں کھا لیں گے, تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اچھا تھوڑا سا اور فلاں چیز کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر ڈسکس کرنا ہے تو ایک ٹارگٹ دیں, ہم آج اتنے بجے سب مل کر بیٹھیں گے, سب اپنے اپنے کام جلدی سے ختم کریں اور آ کر مل کر بیٹھ جائیں. ہمارے والد نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی تھی, جمعے کے دن جمعے کی نماز اور کھانے کے بعد پوری فیملی کو اکٹھا کرتے. اس میں نہ صرف اپنے بچے ہوتے تھے بلکہ ہماری خالائیں, ہماری پھپھیاں, ہماری ماموں, ہمارے جتنے بھی کلوز ریلیٹیوز ہیں جن کا دوسرے سے پردہ نہیں, تو وہ سب ہمارے گھر آتے اور ہمارے والد کچھ نہ کچھ آیات ایسی سلیکٹ کر کے رکھتے کہ ان کے اوپر چھوٹا سا درس دیتے اور ہمیں جمعے کی رات کو نیکسٹ جمعے کے لیے ٹارگٹ دے دیتے تھے, کون تلاوت کرے گا, کون ایک حدیث سنائے گا, کون کوئی سپیچ کرے گا, چھوٹا سا کوئی ٹاپک, کوئی واقعہ سنائے گا, کسی نبی کی سٹوری یا کوئی قصہ. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ سب کو ایک تو بولنے کا طریقہ بھی آتا, کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا, پھر اس کے بعد ایک جنرل ڈسکشن ہوتی اور ہمارے والد ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نصیحت کے لیے اپنے پاس ایک میسج لکھ کے رکھتے اپنے بچوں کے لیے, اور وہ ہم سب کو انڈائریکٹلی جو ہفتے بھر میں ہماری غلطیاں اور خامیاں دیکھتے تھے وہ نوٹ کرتے جاتے تھے اور ڈائریکٹ ان کو ٹوکا نہیں کرتے تھے, سوائے اس کے کہ نماز پہ کمپرومائز نہیں تھا اور جھوٹ نہیں بولنا اور نماز نہیں چھوڑنی. باقی کسی چیز کے لیے اتنا اسٹرکٹلی کہا نہیں جاتا تھا. وہ ہفتے کے بعد جب جمعہ آتا, یعنی ہفتے سے پہلے کہنا چاہیے ویسے تو اس میں ہماری انڈائریکٹلی اصلاح کر دی جاتی. اس سے ہمارا ایک اتنا بہترین محبت والا جو کلوز ریلیشن ہے والدین کے ساتھ وہ بھی ڈیولپ ہوا. ہم نے خود اپنی اصلاح شروع کر دی اور کہنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے. ہم صرف محسوس یہ کرتے تھے کہ آیا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط. تو کیا ہے کہ وہ کردار سازی کی جو ابتدا ہے انہوں نے اپنے فیملی سے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قریب کی فیملیز ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے لگی اور ہمارے اندر محاسبہ نفس جس کو کہنا چاہیے, سیلف انالیسس, وہ ڈیولپ کر دیا کہ ہم اپنا جائزہ خود لیں کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں اور کیا صحیح کرتے ہیں. لیکن اگر بچوں کو ڈائریکٹ آپ روک دیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ درست ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, تو ایک تو ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہے گا, دوسرا آپ کے خلاف ایک نفرت بھی پیدا ہوگی, آپ سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا.
اب اس کے بھی پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں طبیعتوں کے اوپر، مزاج کے اوپر. سٹریس بڑھتا ہے بچوں میں، آپس میں گیپ بڑھنے لگتا ہے والدین کے ساتھ، اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک بچے جوان ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ماں باپ سے خاصے دور ہو چکے ہوتے ہیں ان رویوں کی وجہ سے، جو کہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی جائے. کیونکہ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے والے ماں یا باپ ہوتے ہیں جو بھی ان کی تربیت کرے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا ایک مزاج بھی بناتی ہیں. تو بہتر کیا ہے کہ ہم جہاں سردی، گرمی، رطوبت، یبوست ان کا خیال کریں گے تو وہاں پر ایک خوشگوار ماحول کو بھی تشکیل دینے کی کوشش کریں گے. جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کا گھر ٹیمپریری طور پر ہاسٹل ہی ہے. ہاسٹل میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن آپ مقرر کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بیٹھ کے بات کریں گے، یا کھانا کھاتے وقت بھی کوئی نہ کوئی اچھی بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ٹائمنگز جب تک آپ نہیں بنائیں گے، پلاننگ کریں گے. پہلے آپ نے پڑھا ہوگا ایک دن کی پلاننگ ہو سکتی ہے، پھر ہفتہ وار پلاننگ ہوتی ہے، پھر ماہ وار پلاننگ ہوتی ہے، پھر سیزنل پلاننگ ہوتی ہے کہ موسم کے مطابق، پھر سالانہ پلاننگ ہوتی ہے، پھر ایک زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے صحت برقرار بھی نہیں رکھ سکیں گے. باقاعدگی جسے کہتے ہیں نا، تسلسل، باقاعدگی اور استقامت، یعنی اگر آپ اس کو اپنے قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کر کے الفاظ نکالیں گے تو استقامت ہے. لیکن اگر آپ دنیا دارانہ روٹین میں بات کریں گے تو آپ اس کو تسلسل اور باقاعدگی کا نام دیں گے کہ ایک کام کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا، تسلسل کے ساتھ کرنا، اس ربط کو ٹوٹنے نہ دینا جو آپ نے اپنے لیے ترتیب دی ہے. جو پلاننگ آپ نے کی ہے اس پر چلنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ 1 مہینے کی مشکل ہوتی ہے. 1 مہینے کے بعد آپ رواں ہو جاتے ہیں. لہذا جس طرح ہمارے جسم کو ایک نظم اور ترتیب کی اور تسلسل کی، استقامت کی ضرورت ہے، ہمارے ذہن کو بھی اسی طرح ضرورت ہے، اور پھر ہمارے معاشرے کو بھی، ہمارے ماحول کو بھی اس تسلسل اور ربط کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ابھی جو 10-20 سالوں کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ ہمارا جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے، رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، اور اس کی وجہ سے کھانے پینے کے اوقات بھی مختلف ہو گئے. ناشتہ 10, 11 اور 12 بجے ہو رہا ہوتا ہے، اور دوپہر کا کھانا پھر شام کے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے، اور رات کا کھانا 12 بجے تک کھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ رات کا کھانا 12 بجے کھانے کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو آج کل کی جدید دور کی جتنی بیماریاں جو کل ڈسکس ہوئی تھیں ان سب کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا لیور جو ہے وہ رات 11 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک سلیپنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے. اس وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. تبھی اللہ تعالیٰ نے سحری کا ٹائم رکھا بھی. تو آپ دیکھیں 3 بجے سے پہلے تو سحری ہم نہیں کرتے. تھوڑا لیٹ کھانا زیادہ پسندیدہ ہے نا بنسبت جلدی کھانے کے. سحری کو آخری لمحات میں کھانا زیادہ پسندیدہ ہے نا، مطلب ٹائم گزرنے کے بعد کھانا نہیں، ٹائم کے اندر مگر آخری وقت میں. اور اسی طرح افطاری پہلے وقت میں کھانا زیادہ پسندیدہ ہے. افطاری کرنا یعنی جیسے ہی روزہ افطار ہو اس میں جلدی کرنا پسندیدہ ہے، اور سحری دیر سے کرنا پسندیدہ ہے تاکہ ڈیوریشن جو کھانے پینے کا وہ کم سے کم ہو سکے. رات 11 بجے ہمارا جگر سو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اور 3 بجے تک وہ سوتا ہے، یعنی اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا. اس وقت 11 سے 3 بجے کے درمیان آپ کچھ بھی کھا کر دیکھیں سوائے پانی کے، آپ کچھ بھی کھا کر دیکھیں، آپ کو صحیح طرح کبھی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، کبھی کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ تکلیف اٹھائیں گے. کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ضرور ہوگی. وہ کھانا بوجھ بنا رہتا ہے، اگلے دن سارا دن کا بوجھ بنا رہتا ہے. صبح ناشتہ نہیں کر سکتے آپ اس کھانے کے بعد. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی جسم کا آپ خیال رکھیں. یہ سب سے بڑا علاج ہے جسم انسانی کا. آپ وقت پہ کھانا کھائیں، ناشتہ وقت پہ کریں، رات کا کھانا وقت پہ کھائیں. رات کے کھانے کا سب سے عمدہ وقت افطاری کا وقت ہے. جو افطاری کا وقت ہے وہ رات کے کھانے کا بہترین ٹائم ہے پورے سال میں، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال میں وہ بہترین وقت ہے. اور جو لوگ صبح ارلی ناشتہ کرنے والے اور رات کا کھانا مغرب کے ٹائم کھانے والے، ان کے لیے روزہ رکھنا بھی کچھ مشکل نہیں رہتا. وہ سارا سال کسی بھی وقت جب روزہ رکھنا چاہیں تو ان کو کچھ مشکل نہیں لگتی، کیونکہ وہ ان کی ایک ٹائم سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ روزہ پھر ان کو بادر نہیں کرتا.
یہ ہے جسم انسانی کا بہترین علاج. البتہ جسم کے اندر اگر خشکی ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جسم کی بے اعتدالی جو ہے، کبھی حرارت، کبھی برودت، کبھی یبوست، کبھی رطوبت کی زیادتی کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے. حرارت معلوم ہے آپ کو، گرمی کو بولتے ہیں، اور برودت برد سے ہے، ٹھنڈک کو بولتے ہیں سردی، اور یبوست کہتے ہیں خشکی کو، رطوبت کہتے ہیں نمی کو، پانی یا نمی یعنی جسم کے اندر نمی کہاں لنگز میں ہو تو ریشہ، کنجیشن. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ڈرائی کاف ہوتی ہے، خشک ہوتی کھانسی، اور کبھی کبھی بلغمی کھانسی ہوتی ہے. جب بلغمی کھانسی اس کا مطلب اب پھیپھڑوں میں رطوبت آ گئی ہے، اور جب ڈرائی کاف ہوتی ہے تو وہ رطوبت نہیں ہوتی، وہ خشک کھانسی، مطلب موسمی اثرات جب ہوتے ہیں تھوڑا بہت اندر سینسٹیو ہو جاتے ہیں لنگس، سویلنگ ہو جاتی ہے پہلے تھروٹ میں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ جب نیچے کی طرف آتی ہے تو سانس لیتے ہوئے بھی ایسی اریٹیشن ہوتی ہے کہ کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا گرمی، سردی، خشکی اور تری یا نمی، ان کا جب امبیلنس ہوتا ہے نا، اعتدال پہ قائم نہیں رہتا، تو سمجھیں کہ بیماری وجود میں آتی ہے. جب آنکھوں میں نمی زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں دکھنے آتی ہیں، چپکنے لگتی ہیں آنکھیں، یا پانی گرنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ڈرائینس ہو جاتی ہے، وہ ذرا سا باہر تھوڑا سا بھی کھلی جگہ میں چلنے لگتے ہیں تو آنکھوں میں اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. بیسیکلی ان کی آنکھوں میں خشکی ہوتی ہے، آئیز ڈرائی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کو ڈراپس ڈال کے رکھنا پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کے منہ میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ رال ٹپکنے لگتی ہے، جسے چھوٹے بچوں میں دانت نکالتے وقت عموماً پانی آتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات اتنی خشکی ہوتی ہے لوگوں کے منہ میں، بعض اوقات تو کسی خاص بڑی بیماری کی وجہ سے یا کیمو تھراپی کی وجہ سے بھی، اور بعض اوقات پانی کے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ان کو پھر باقاعدہ کچھ نہ کچھ ماؤتھ کو ویٹ رکھنے کے لیے کوئی اسپرے یا کچھ لینا پڑتا ہے، یا ببل وغیرہ رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ سلائیوا بنتا رہے. کچھ لوگوں کا سلائیوا ہی ڈرائی ہو جاتا ہے. میرے پاس ایسے کئی کیسز ہیں جن کا گلینڈز جو ہیں وہ بیکار ہو گئے ہیں، ان سے اب رطوبت ہی نہیں آتی، ان کا منہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ ان کو منہ میں پانی رکھنا پڑتا ہے. ایسے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. اسی لیے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو پہلے تو وہ کوشش کریں کہ پانی پی کے اس کمی کو پورا کر لیں. ہو سکتا ہے جسم کو ضرورت ہو پانی کی، لیکن اگر 1 سال سے 2 سال سے زندگی بھر سے پیاس بہت ہی زیادہ لگتی ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. کیونکہ ایک انسان بغیر پانی پیے 4 سے 6 گھنٹے آرام سے گزارا کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے یعنی پانی پینا چاہیے، لیکن اگر ان کیس اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے اور نہیں پی سکتا تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکے. روزے میں بھی ہم 8 سے 10 اور 16 گھنٹے تک کا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر پانی پیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے اور ہمیشہ سے نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کا مداوع کرنا چاہیے. اس کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں اس پورے لیسن میں، کہ ایک تو وہ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ خود سے اپنی عقل سے سمجھ بوجھ سے کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ہے جب آپ نے اپنے جسم میں اتنی گڑبڑ کر لی ہے کہ اب اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو اس کا کسی نہ کسی سے مشورہ کر کے علاج کرنا چاہیے. اور علاج کس کے پاس جا کے کرانا چاہیے؟ آخری پیراگراف میں ہے اسی میں فصل نمبر 2 میں، طبیب وہی ہے یا ڈاکٹر وہی ہے یا معالج وہ ہے جو انسانی جسم سے ان چیزوں کو علیحدہ کر دے یا نکال دے. یعنی اگر کسی رطوبت یا خشونت یا یبوست کسی بھی چیز کی اگر زیادتی ہو گئی ہے تو ان کو جسم سے نکالنا جانتا ہو، یعنی جن کے جسم میں جمع ہونے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، یا ایسی چیزیں جو منتشر ہو گئی ہیں. مثلا پانی اور خشکی کا ایک لیول ہونا چاہیے باڈی کے اندر، جب وہ امبیلنس ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش کرے، یا وہ جانتا ہو کہ ان کو پورا کیسے کیا جاتا ہے. جیسے جسم کے اندر کچھ وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے یا کچھ منرلز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی وٹامن لے کر ہی اس کمی کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نیچرل پیدا کی ہیں ان کے اندر بہت سے اچھے اچھے وٹامنس اور منرلز موجود ہیں. آپ ایسی خوراک سلیکٹ کریں جس سے آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے. اب اگر آپ کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی ہے تو اگر آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں گے تو ضروری تو نہیں کہ آپ کو وہ ہیلتھ پہنچائیں کیلشیم ٹیبلٹس جو دودھ پہنچا سکتا ہے. دودھ اگر آپ لیں گے تو اس کے اور بہت سے فائدے بھی آپ کو ملیں گے.
لیکن کیلشیم اگر آپ زیادہ مقدار میں کھا گئے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے کڈنیز میں سٹون پیدا کر دے، کیونکہ بہت لمبے عرصے تک کیلشیم مسلسل لینے سے کڈنیز میں سٹون ہو جاتا ہے. اس کو بریک دے کر لینا چاہیے. یعنی 1 مہینے کے لیے اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں تو اس میں 1 ویک آپ کو کیلشیم کی ناغہ کرنا چاہیے، یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں آپ اگر 4 دن لیتے ہیں تو 2 دن نہ لیں کیلشیم. مسلسل کیلشیم کی ٹیبلٹس لینے سے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن مسلسل دودھ پینے سے آپ کو کبھی سٹون نہیں بنے گا. جیسے حمل کے دوران بھی عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عورتیں جو دودھ نہیں پیتی ان کو پھر لینا چاہیے، لیکن دودھ پینا بڑا ضروری ہے. اس کے انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے کہ دودھ کی ہمارے جسم کو کیوں ضرورت ہے اور کیوں ضروری ہے. اگر آپ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے جسم کو تندرست اور توانا اور فریش رکھنا چاہتے ہیں، سکری، خشکی، قبض، جوڑوں کے درد، آسٹیوپروسس، آرتھرائٹس وغیرہ سے بچ کے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی سے دودھ پینا شروع کریں. کیونکہ جو خواتین، جو لڑکیاں شروع سے بچپن سے دودھ پینے کی عادی نہیں ہوتی، ان کی ہڈیاں بہت جلدی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے جسم کی ہڈیاں اسی طرح اندر سے چھلنی ہو جاتی ہیں جب ہم دودھ نہیں پیتے، کہ وہ اگر ذرا سا بھی چوٹ لگے تو فریکچر بہت آسانی سے ہو جائے گا اور اس کا جڑنا، اس کا ہیل کرنا بہت مشکل رہے گا. لیکن جو لوگ دودھ پینے والے ہیں، اول تو ان کا فریکچر نہیں ہوگا، بہت کم چانسز ہوتے ہیں فریکچر کے، اور اگر ان کیس ہو بھی جائے تو بہت جلدی ہیل بھی ہو جاتا ہے. اب آپ ایسے معالج کے پاس جائیں گے جو جسم انسانی کے اندر چینجز پیدا ہوئی ہیں، جو گڑبڑ ہوئی ہے، جو امبیلنس ہوئی ہیں چیزیں، ان کو بیلنس کرنا جانتا ہو اور جسم کو کم سے کم نقصان پہنچنے والا علاج کرے، یا مکمل ایسا علاج کرنا جانتا ہو جس سے جسم کو نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہو. عموماً ذرا گلا خراب ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے؟ گلا تو شاید ٹھیک ہو جائے مگر آپ پورے کے پورے ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں. اتنے لو فیل کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کے بعد کہ 1-2 دن آپ بستر سے اٹھنا آپ کو مشکل لگتا ہے. اگر اٹھیں تو چکر آتے ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے، ویکنس بڑھ جاتی ہے. تو وہ کیسا علاج ہے؟ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. بیماری چلی تو جاتی ہے مگر 15 دن بعد پھر واپس آ جاتی ہے. اور پھر 15 دن بعد آپ کو اینٹی بایوٹک جب لیتے ہیں تو کرتے کرتے امیونٹی اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا اگر بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اور جب امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر سے وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں، تو پھر بیماریاں، وائرل ڈیزیزز بہت جلدی افیکٹ کرتی ہیں. فلو، نزلہ، کھانسی، جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہیں بہت آسانی سے لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ایسا علاج کریں جس سے آپ کے جسم کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ ہو. اور اگر ان کیس جیسے سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں کیا ہے، جان کو امان مل جاتی ہے لیکن تھوڑا سا جسم کو نقصان ضرور پہنچتا ہے، خون بھی ضائع ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک عورت کا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا نارمل، اس کی ہڈی چھوٹی ہے یا بعض اوقات پلیسنٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر سیزیرین کرنا پڑتا ہے تو کیا ہے، بلڈ لاس ہوگا، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کٹ لگے گا مگر دونوں کی جان بچ جائے گی. ادروائز ہو سکتا ہے دونوں کی جان جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو ایسے میں کم نقصان پہنچا مگر فائدہ بڑا ہو گیا سرجری سے. جہاں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سرجری کرانی چاہیے، اور جہاں پر سرجری کی ضرورت نہیں ہے، سرجری کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا علاج کرنا چاہیے جس سے جسم کو نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو، بیماری بھی دور ہو جائے اور نقصان بھی نہ پہنچے. فصل نمبر 3، طریقہ علاج. طریقہ علاج سے مراد ہے کہ کیا ہم دوا کریں یا صرف دعا کریں یا صرف غذا سے ہی کام لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ خود علاج کرتے اور دوسروں کو علاج کی ہدایت فرماتے. علاج کیا ہوتا ہے؟ دوا سے علاج، ٹریٹمنٹ. چنانچہ آپ اپنے سے متعلق لوگوں، خاندان اور صحابہ کرام کو علاج کرنے کی ہدایت فرماتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے اس سلسلے میں کسی باقاعدہ قرابہ دین سے مرکب دواؤں کا استعمال نہیں کیا. یعنی کہ آپ نے اور آپ کے جو قریب رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی کمپاؤنڈ میڈیسنز یوز نہیں کی. کمپاؤنڈ میڈیسن کیا ہوتی ہیں؟
جیسے ایک ہی دوا کا جو فارمولا ہے اس میں 4 سے 6, 8 سے 10, 10 سے 20 دوائیں شامل کر کے ایک مکسچر تیار کر لیا جاتا ہے. چاہے وہ کاف سیرپ ہو, چاہے وہ کوئی بلڈ پریشر کی دوا ہو, چاہے اسٹمک کے لیے آپ کچھ لے رہے ہیں, یا میٹابولزم کے لیے کچھ لے رہے ہیں, یا وائٹامنز لے رہے ہیں. اب آج کل آپ دیکھتے ہیں وائٹامن A to Z لکھا ہوا آئے گا, یعنی A سے لے کے Z تک سارے وٹامن موجود ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, وہ آپ کو فائدہ دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو صرف آئرن ڈیفیشنسی ہو یا کیلشیم ڈیفیشنسی ہو, وہ تو آپ اپنی خوراک سے بھی پورا کر سکتے تھے. زنک کی کمی ہے تو آپ اس کو ہو سکتا ہے انجیر کے ساتھ پورا کر پائیں, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو غذا سے اگر نہیں بھی ملتی یا ایک غذا سے نہیں ملتی تو اس کے 2 یا 3 کا آپ میکسیمم 2 سے 3 چیزیں مکس کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ہم آگے سنت میں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ بہت اچھے کمبینیشنز بنایا کرتے تھے, جیسے کھجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے یا کھیرے کے ساتھ کھجور کھایا کرتے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک گرم چیز تو دوسری ٹھنڈی چیز کو ایسا کمبینیشن بناتے کہ ایک کی گرمی سے دوسرے کی سردی اور دوسرے کی سردی سے پہلے کی گرمی جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی. ایسا کرنا تو اچھا ہے, مگر اتنی زیادہ چیزیں جیسے فروٹ چاٹ ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے تو A to Z جتنے فروٹ ہوتے ہیں سیزن میں یا آؤٹ آف سیزن بھی, وہ سب ایک جگہ مکس کر دیتے ہیں. وائٹامنز لینے جائیں تو A to Z وائٹامنز ہیں, جسم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ لے آتے ہیں کہ اس میں سب کے ساتھ موجود ہے, میں اطمینان سے کھاؤں گی, اب کسی قسم کی وائٹامن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. تو ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی کمپاؤنڈ میڈیسن یوز نہیں کی. صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ کرائیں. جو پرابلم آپ کو ہے آپ اس کے مطابق علاج کریں. جب آپ کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں, ریڈی میڈ اپنا سوٹ لینے جاتے ہیں, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک جنرل کپڑا مل جائے کہ یہ ہر شخص جو ہے اس کو پہن سکتا ہے, تو آپ وہ پہنیں گے, پہننا پسند کریں گے؟ یعنی جیسے میڈیم, اسمال اور لارج, ضروری تو نہیں وہ ہر شخص کو وہ میڈیم پورا آئے جو آپ کا میڈیم. بے شک میڈیم سائز ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بہت سلم ہیں یا بہت ہیوی ہیں, یا بعض دفعہ ویسٹ کا سائز یا ٹمی کا سائز بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ پہن کے آپ کو آڈ لگے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنے کپڑے اسپیشلی سلواؤں اپنے سائز کے مطابق, تو میں زیادہ بہتر لگوں گی. لیکن ریڈی میڈ جتنی چیزیں ہوں گی ان کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جب بھی آپ لیتے ہیں تو آپ کو سائز میں کچھ نہ کچھ آلٹریشن کرانا پڑتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا ڈریس خود اپنے مطابق یا اپنی پسند کا سلواؤں تو زیادہ اچھا ہے. ان پہ آپ کو زیادہ اطمینان ہوتا ہے نا جو آپ خود سلواتے ہیں. لیکن کبھی ایمرجنسی میں آپ کو لینا پڑتا ہے تو آپ بادل نخواستہ لے بھی لیتے ہیں, اگرچہ اب ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. لیکن ہر شخص کو ایک جیسا ایک سائز نہیں آتا, ہر ایک کا سائز فرق ہوتا ہے. کسی کی لینتھ زیادہ ہے, کسی کی ورتھ زیادہ ہے, کسی کی آپ دیکھتے ہیں ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں, کسی کا دھڑ چھوٹا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لینتھ اور وہ سارا سائز جو ہے آپ کو پرفیکٹ آئے جو کہ ریڈی میڈ ہے. اسی طرح ریڈی میڈ میڈیسنز ہیں تو وہ ایک تو سنت کے خلاف ہیں, دوسرا آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان بھی ضرور پہنچاتی ہیں. جن وٹامنس کی ضرورت نہیں ہوتی جسم کو, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ ان کو لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جسم کے اعضاء جو آپ کے ہاضمے میں مدد دیتے ہیں, ہضم کرنے میں ان کا عمل دخل ہے, معدہ, جگر, آپ کا سارا ڈائجسٹو سسٹم, ان کو اس طرح کام کرنے کی عادت نہیں رہتی جب آپ وٹامن لینا شروع کر دیتے ہیں. غذا کو وہ اس طرح ڈائجسٹ نہیں کرتے, کہتے ہیں اچھا چلو ہمارے جسم میں موجود تو ہے, کیا کرنا ہے. لیور کہتا ہے اب ہے ہمارے پاس, بس ٹھیک ہے, وہ ویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ غذا لیتے ہیں تو کہتا ہے اس کو تو ہضم کرنا زیادہ مشکل ہے, بنی بنائی وٹامن مل گئی, وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اور آپ کو اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ 2-4 مہینے وٹامن کھانے کے بعد چھوڑتے ہیں وہ ٹیبلٹس, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کتنی ویکنیس ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ ڈپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں کیونکہ جسم آپ کا ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے گھر کا کام جب تک آپ خود کرتے رہتے ہیں تو آپ ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں نوکروں کی غیر موجودگی میں, لیکن جب نوکر گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ چھٹی کر کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے نوکر رکھ لی ہے اپنے جسم کے لیے کہ وہ جسم کو سہولت پہنچاتا رہے, وائٹامن ڈیفیشنسی نہ ہونے دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وائٹامن مل نہیں رہی ہوتی, مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہوتی, تو آپ کو جب کچھ دن گزرتے ہیں 1-2 ہفتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تو بہت کمزور ہو چکے ہیں, آپ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا جو آپ روٹین میں کر لیا کرتے تھے.
وائٹامن جب آپ نے شروع نہیں کی تھی تب تک تو کیا ہے جسم ہمارا پھر ریلیکس کر جاتا ہے. تو اس لیے سنت طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ کریں, اس ڈاکٹر سے علاج کرائیں جو واحد دوا سے علاج کرنا جانتا ہو, ایک بیماری کو ایک دوا کے ساتھ دور کرنا جانتا ہو. اور اگر ضرورت پڑے مثلا ایک وقت میں 3 سے 4 بیماریاں ہیں تو دوا کو ڈفرینٹ ٹائمنگز کے ساتھ آپ کو دے, ایک وقت میں 2 دوائیں یا ایٹ اے ٹائم دوائیں مکس کر کے نہ دے. دوا بھی سنگل ہو اور لی بھی مختلف اوقات میں جانی چاہیے. اگر آپ کو 2 سے 4 تکالیف ہیں, مثلا پیٹ میں درد بھی ہے, آرتھرائٹس کے آپ ویسے مریض ہیں اللہ نہ کرے, اور کھانسی بھی ہو گئی ہے, ریسنٹلی فلو ہو گیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی دوا کھائیں گے؟ تو آپ کو ظاہر ہے 2 سے 3 دواؤں کی تو ضرورت ہے, مگر ان کو فرق اوقات میں لے سکتے ہیں آپ. ایسے ہی جیسے آپ صبح دوپہر کا کھانا الگ الگ کھاتے ہیں. اچھا, یہ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال سنت ہے اور کمپاؤنڈ میڈیسن سنت کے اگینسٹ ہے, ناپسندیدہ ہے مرکب دواؤں کا استعمال. اور جب تک آپ دوا کے بغیر علاج کر سکتے ہیں, یعنی ہر وہ چیز مثال کے طور پر کھانے پینے سونے جاگنے جو آپ کا لائف سٹائل بنتا ہے, اس کو اگر آپ ترتیب کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ سیٹ رکھ سکتے ہیں اپنے جسم کو, اس وقت تک دوا کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن جہاں دوا کے بغیر گزارا نہیں تو وہاں پر علاج کرانا چاہیے. یہی سنت طریقہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قومیں اور وہ برادریاں جو اپنی غذا میں سنگل چیزیں کھاتے ہیں, سنگل ڈش کا استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر سالن بنا ہے تو ایک ہی سالن ہے, کدو بنا ہے تو صرف کدو ہی بنا ہے اور ساتھ روٹی ہے, تو کیا ہے؟ سنگل غذا ہے نا, یعنی واحد سنگل ڈش ہے. لیکن جو لوگ سالن کے ساتھ چاول, چاول کے ساتھ میٹھا, اور یہ 3 سے 4 چیزیں تو ہر روز ہی ایک کھانے میں ہو جاتی ہیں اگر, تو پھر وہ ایک بیماری کا شکار نہیں ہوتے, وہ ایٹ اے ٹائم کئی بیماریوں کا شکار ہوں گے. ایک کھانا کھانے والے لوگوں کو ایک ہی دوا سے آرام آ جائے گا, لیکن ایک وقت میں کئی قسم کی چیزیں کھانے والوں کو ایک ہی وقت میں کئی قسم کی بیماریاں لگیں گی. آگے رائٹرز آپ دیکھیں 31 پیج پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں اور وہ برادریاں جو اپنی غذا میں مفردات کا استعمال کرتی ہیں, مفردات مین واحد چیز کھاتے ہیں, ایک ایک چیز کھاتے ہیں, تو ان کا علاج بھی مفردات سے بہترین انداز میں ہو جاتا ہے. اور شہری آبادی کے لوگ چونکہ ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کے کھانے پینے کی عادات فرق ہوتی ہیں, ان کے ایک ایک وقت میں بہت سے کھانے ہوتے ہیں, فریجوں میں رکھ رکھ کے ڈشز کا اضافہ کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ایک وقت میں ایک بیماری بھی نہیں لگتی ان کو, ایک وقت میں کئی بیماریاں لگتی ہیں اور ان کو پھر مرکب دواؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیونکہ سنت کے خلاف ہے نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا معمول کیا تھا؟ آپ ایک وقت میں ایک ہی چیز کھاتے. آپ کو معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے, آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ آپ اگر سرکہ ہوتا تو صرف سرکے سے بھی روٹی کھا لیتے, زیتون کا تیل ہے تو اس سے بھی روٹی کھا لیتے, اور اگر کچھ نہیں تو پانی سے بھی کھا لیتے ہیں, اور اگر روٹی نہیں تو کھجور اور پانی ہی کھا لیتے. سب جانتے ہیں نا آپ کیا وجہ تھی؟ کم سے کم چیز کھاتے, ایک ہی چیز کھاتے, اور اس کو بھی بہت پیٹ بھر کے نہ کھاتے, کیونکہ اس سے ہمارے اعصاب جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. جتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے ہمارے اعصاب سست پڑ جائیں گے, ان کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے, اتنا سارا کھانا ڈائجسٹ کرنا ہے, ان کو محنت اور توجہ کہیں اور لگ جاتی ہے, معدے کی طرف, باہر کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. تو جو کم کھاتے ہیں معدہ آسانی سے چونکہ کھانا ہضم کر لیتا ہے, لہذا وہ باقی سارے کام بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتے ہیں. اب آپ اصول اپنے لیے بنا لیں اس لیسن میں سے. طریقہ علاج کیسا ہونا چاہیے؟ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. رسول اللہ اور آپ کے صحابہ چونکہ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ کرتے تھے, تو میں بھی آئندہ سے ایسا ہی طریقہ علاج اپنانے کی کوشش کروں گی, یا اس ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرواؤں گی, خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو, کہ جو سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ کرنا جانتا ہو اور اس سے مریضوں کو شفا پہنچا سکتا ہو اللہ کے حکم سے. اور کھانے میں بھی ایک ڈش کی طرف آئیں, ایک وقت میں زیادہ کھانے نہ کھائیں. کبھی کبھار دعوت یا شادی بیاہ یا کچھ ایسا موقع ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں 2 سے 3 چیزیں تو کبھی کبھار میں کوئی حرج نہیں,
خوشی منانا انسان کا حق ہے. جیسے عید کا موقع آتا ہے تو آپ کئی چیزیں بنا لیتے ہیں, تو اگر اس میں کبھی کبھار کھا لیتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن روٹین لائف میں اس طرح مکس اپ نہ کریں زیادہ چیزیں. ہر بیماری کا علاج ہے. فصل نمبر 4. امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے, جو جابر بن عبداللہ کی سند سے مروی ہے, روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. اور صحیحین میں عطا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی. یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے اللہ نے دوا نازل نہ کی ہو یا شفا نازل نہ کی ہو. اب یہ حدیث ہمیں کتنی زبردست مایوسی سے نکالتی ہے. کتنی بڑی بڑی بیماریوں کے بارے میں آپ کا ذہن کام کر رہا ہوگا اس وقت کہ کیا کینسر کا بھی علاج ہے, کیا ایڈز کا بھی علاج ہے, کیا ہیپیٹائٹس کا بھی پراپر علاج ہے. اس حدیث کے بعد آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ دوا ضرور موجود ہے. یہ اور بات ہے ہمیں نہ پتا ہو, اور شفا بھی ہے, مگر ہم ہو سکتا ہے غلط جگہ پہ پہنچ گئے ہوں, ہمارا ٹریٹمنٹ صحیح نہ ہو رہا ہو, تو پھر کچھ اور آلٹرنیٹس آپ ڈھونڈیں کہ جہاں سے اللہ آپ کو یا آپ کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جو تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, کیا ہم دوا کریں, یعنی علاج کریں؟ تو آپ نے فرمایا, ہاں اے اللہ کے بندو, ضرور دوا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی اس کی شفا اور دوا بھی پیدا فرما دی ہے, صرف ایک بیماری کی کوئی دوا پیدا نہیں فرمائی. تو لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا, بڑھاپا, جو لا علاج ہے. بڑھاپے کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا, باڈی آہستہ آہستہ ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہے نا, انسان خاتمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہے کہ مینٹین رکھنے کے لیے تو کچھ چیزیں ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. درد میں تھوڑی کمی ہو جائے, تھکاوٹ میں تھوڑا افاقہ ہو جائے, لیکن بڑھاپے میں ایسے ہی ہے جیسے کبھی آپ کو بخار چڑھتا ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے بخار یا کوئی تکلیف آ جاتی ہے, تو اس وقت سوچیں کہ بڑھاپا اسی طرح ہی ہوگا. یعنی تسلسل کے ساتھ انسان کا جسم اسی طرح تھکاوٹ, تکلیف اور کمزوری محسوس کرتا ہے جیسے آپ بخار میں محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے بوڑھے لوگوں کی خدمت بھی کیا کریں, ان کی دعائیں لیا کریں, تاکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے اور دنیا میں آپ کا بڑھاپا آسان گزرے. مسند احمد میں ابن مسعود سے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی گئی ہے, ان اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو. جنہوں نے جاننا چاہا انہیں بتایا اور جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف رکھا. یعنی جو جاننا چاہتا ہے وہ شفا تک اور دوا تک پہنچ جاتا ہے, اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ محروم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے مسند اور سنن دونوں میں ابو خزامہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں جن سے نفع ہوتا ہے, یعنی فائدہ ہوتا ہے, تو کیا تقدیر الہی کی اس سے مخالفت تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا, یہ بھی تو تقدیر الہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں. یعنی اللہ ہی نے تو اجازت دی ہے, اسی نے تو حکم دی ہے, اسی نے تو دوا پیدا فرمائی ہے, اسی نے تو شفا نازل کی ہے, اور اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو دوا اور شفا دونوں کام نہ کرتے. لہذا اس لیسن سے آپ کیا اصول اخذ کریں گے کہ علاج کرانا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا علاج بھی کرایا اور دوسروں کا علاج کیا بھی اور دوسروں کو علاج کرانے کی تلقین بھی کی. لہذا کسی بھی تکلیف میں جہاں اپنی روٹین لائف سیٹ کرنے کے باوجود, اپنا سارا لائف سٹائل درست کرنے کے باوجود, اپنے کھانے پینے سونے جاگنے معمولات کے تبدیلی کے ساتھ اپنی غذاؤں میں خاص چیزوں کے اضافے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے, تو پھر دوا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوا کی جا سکتی ہے. اب ہے فصل نمبر 5, معدے کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. آپ سمجھ رہے ہوں گے اب تو کوئی نہ کوئی دوائی ضرور بتائی جائے گی. دیکھتے ہیں کیا دوا ہے, اس سے بڑی دوا کوئی نہیں معدے کے لیے. مسند اور دوسری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا کہ آدمی کا خالی پیٹ کو بھرنا.
انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں. اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے فرار نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 حفاظت نفس کے لیے رکھے. ہمارا معدہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ جتنا ہے. ابھی اسی سال میں جب امریکہ میں تھی سمرز میں، تو وہاں سے پروگرام ہوا ٹیکسس میں، تو ڈاکٹرز بھی کچھ آ کے سنتے تھے وہاں پر پروگرامز. تو ایک لیڈی ڈاکٹر اٹھی اینڈ میں تو کہنے لگی کہ میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ 1985 میں امریکہ میں ریسرچ ہوئی معدے کے اوپر، اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہمارا ایک ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ جتنا ہمارا معدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے ہمارا انگوٹھا ہے نا تو ڈیوڈینم اسی طرح نکلتی ہے اس میں سے. اب ہاتھ جتنا اگر ایک شخص کا معدہ ہے تو اس میں کتنی روٹیاں سما سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کتنا کھانا آنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کے جتنے اعضاء ہیں، جیسے معدہ ہے، یوٹرس ہے، تو ان کے اندر ڈائلیشن کی کیپیسٹی رکھی ہے، مگر جو ایکچوئل معدہ ہے وہ ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس میں اگر آپ رسول اللہ کی اس حدیث کو دیکھیں کہ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی صحت اور تندرستی اور توانائی یعنی کہ پاور کو سیف کریں، چند لقمے کافی ہیں. لیکن اگر پیٹ بھرنے کا خیال ہو تو تب فرمایا 1 حصہ پانی، 1 حصہ کھانا اور 1 حصہ خالی. حفاظت نفس کا مطلب ہے اس کو ایمپٹی رکھیں. تو کہتے ہیں کہ جو ریسرچ ہوئی وہ یہ کہ ہمارے معدے کے اتنے پورشن میں یعنی 2/3 میں ایسے اسپاٹس ہیں جن سے انزائمز نکلتے ہیں، ایسے جوسز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ڈائجسٹ ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں. یعنی جتنے ہمارے جو معدے کے اندر کے اسٹمک کے اندر جو جوسز کھانے میں شامل ہوتے ہیں وہ اتنے ایریا میں ہیں 2/3 پارٹ میں. ٹھیک. جو اوپر کا ایریا ہے یہ بلینک ہے اور یہ بلیک نظر آتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرنے میں کالا نظر آتا ہے. اور یہاں پر اتنے ایریا میں کہتے ہیں کہ اتنا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اسی پارٹ میں انزائمز جو ہیں وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں غذا کے. اور اگر یہ ایمپٹی نہ رکھیں اور اس کو بھی فل کر دیں کھاتے ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ اس جگہ پہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جوسز پروڈیوس نہیں ہوتے، کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو ہمارا معدہ اپسٹ ہو جاتا ہے. کبھی گیسٹرک پرابلم ہو سکتا ہے، کبھی ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، کبھی بدہضمی کی وجہ سے الٹیاں موشن لگ سکتے ہیں، اور مستقل ایسا کرتے رہنے سے سویلنگ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ورم ہو جاتا ہے معدے پہ، کرونک امراض شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس سنت کو اپنائیں، اور یہ آج سے آپ انشاءاللہ اپنے پاس نوٹ بھی کریں گے، خود بھی اپنائیں گے، اور کھانا کھاتے وقت باقی ساری ہاسٹل کی برادری کو بھی بتائیں گے. اس طرح کیا ہوگا، کھانے میں برکت بھی ہوگی، بچت بھی ہوگی، اور وہ جو ایک سے ایک بڑھ کر آگے ہرس ہوتی ہے نا کہ بس جلدی سے مجھے مل جائے، کہیں کم نہ پڑ جائے، شاید ختم نہ ہو جائے. آپ دیکھیں جب آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے نا، اس کھانے میں اللہ بہت برکت دے گا، کیونکہ کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا نا. خدا کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یاد ہے نا آپ کو حدیث 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو جب آپ اپنا کھانا دوسرے کو پیش کر دیں گے، ڈالا تو آپ نے اپنے لیے تھا، دوسرے کو دے دیں گے تو گویا وہ صدقہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حق کسی اور کو دے دیا اور پھر آپ اپنے لیے اور ڈال لیتے ہیں. تو کیا ہے، آپ ڈالتے جائیں اور دوسروں کو پاس کرتے جائیں. ایک تو ٹائم میں بچت ہوگی، دوسرا وہاں پہ رش نہیں ہوگا، اور تیسرا آپ کی طرف سے وہ صدقہ نکلتا جا رہا ہے. اس مال میں کیسے کمی ہو سکتی ہے، اس کھانے میں کیسے کمی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ہرش کرتے ہیں نا، جب گیدرنگ ہوتی کہ پہلے میں لے لوں کہیں کم نہ ہو جائے، وہ جو خود ہر شخص کے خود لینے کی جو روش ہے نا، اس سے اس کھانے میں برکت نہیں رہی. یہ شیطانی طریقہ کار ہے کہ بس مجھے مل جائے چاہے اور کسی کو ملے نہ ملے. شیطان اس طریقے سے کھاتا ہے. لیکن اللہ کے مومن بندے کہتے ہیں دوسروں کو ملا ہے کہ نہیں ملا میری خیر ہے، باقی سب کھا لیں میری خیر ہے. کیوں باقی سب کھا لیں گے؟ اگر میں بچ بھی گیا تو مجھے اللہ جنت میں کھلائے گا اس کے بدلے. تو دنیا کا کھانا تو کیسا کھانا ہے، جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ مومن کی نظر ہوتی آفاق پہ جہاں جنت ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے. اور کافر کیا ہے، وہ دنیا کی چیز، چھوٹی سی چیز کے پیچھے مرتا ہے. تو ہمیشہ اپنی نظر کو بلند رکھیں. ٹھیک ہے. اور معدے کو بھرنے کا خیال ہے ہی، اگر پھر بھی معدے کو بھرنے کا خیال ہے تو پھر کیا کریں، 1 حصہ پانی، 1 حصہ کھانا اور 1 حصہ خالی. آج سے اس سنت پر کون کون عمل کرے گا؟ انشاءاللہ.
اور اس کا رزلٹ آپ ود ان فیو ڈیز یا ود ان فیو ویکس آپ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کلاس کے اینڈ تک آپ اس کے کچھ ریزلٹس مجھے بتائیں, اور جو اس پر پابندی سے عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخری کلاس میں پوچھوں گی کہ جن جن کے معدوں کی تکالیف تھی یا ڈائجسٹو سسٹمز کے جو پرابلم تھے, اگر انہوں نے اس سنت پر عمل کیا ہے تو ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو وہ آپ نے ان فائدوں کو بھی ڈسکس کرنا ہے لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ. کیونکہ کھانا پیٹ بھر کر کھانے سے کیا ہوتا ہے, بدن کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے. زیادہ کھانا کھا کے کیا ہوتا ہے, نیند آتی ہے نیند, یا آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں, نیند آتی ہے, دماغ معاف سا ہو جاتا ہے اور جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے, آپ ایکٹیو نہیں رہتے. اور اگر آپ کھانا کم کھائیں, خاص طور پر گرمیوں کی دوپہر میں آپ دوپہر کا کھانا کم کھا کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو انرجی ملی ہے. لیکن ایک شخص زیادہ کھائے اور ایک کم کھائے, دونوں کے آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھ لیں کہ جس نے کم کھایا ہے وہ 5 منٹ لیٹنے میں اس کا کیلولا مکمل ہو جاتا ہے اور فریش ہو کے اپنا دن بھر کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. لیکن جس نے کھانا زیادہ کھایا وہ جب تک 2 سے 3 گھنٹے سو نہ لے وہ اٹھ کے کام نہیں کر سکتا. تو ایسا زیادہ کھانا جو انسان کو سونے کی طرف مائل کرے, جسم میں سستی پیدا کرے, تو اس کھانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کھانا پیٹ بھر کر کھانا جسم کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے. اور کھانا بھی ایک حد تک ہی معدہ ہضم کر سکتا ہے نا. اگر آپ معدے پر ناروا بوجھ ڈالیں گے تو معدہ بھی تھک جائے گا. آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں. جنہوں نے سوال اس طرح کے کیے نا کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, میں اس کے لیے کیا کروں, جسم بازو ٹانگوں میں درد ہے, تو یہ تو پرسنل ہے نا, یہ آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. آئرن ڈیفیشنسی کس چیز سے دور کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا خوراک لیں. آئرن ڈیفیشنسی کے لیے مختلف چیزیں ہیں. مثال کے طور پر انجیر بہت بڑا سورس ہے, کلیجی, لیور, کلیجی کا استعمال. پھر سبزیوں میں چکندر اور گاجر بہت اچھی چیز ہے, اور پھلوں میں انجیر بہت اچھی چیز ہے, انار ہے. اگر اورنج, اب جیسے اورنج کا موسم آ رہا ہے, اورنج کے ساتھ اگر ایک بوائلڈ ایگ لے لیا جائے تو آئرن ڈیفیشنسی کو آپ دنوں میں کور کر سکتے ہیں. یعنی اورنج اگر آپ کھائیں 2 سے 3 اورنج, چاہے وہ موسمی ہے, چاہے کنو ہے, چاہے مالٹا ہے, کوئی سا بھی ہے, ایک ابلا ہوا انڈا ان چیزوں کے ساتھ مکس کر کے کھا لیں. یعنی آپ جیسے فرض کریں اورنج کھایا, اوپر سے انڈا کھا لیں یا مڈ میں انڈا کھا لیں, تو ود ان فیو ڈیز آپ کی آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. گلے میں مسلسل درد ہو تو آپ گاگلز کیا کریں گرم پانی میں نمک ڈال کر. اگر بھینس کا دودھ میسر نہ ہو تو خشک دودھ تازہ دودھ کی کمی پوری کر دے گا. کمی تو پوری نہیں کرے گا, مگر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. کیونکہ جو انسانوں کا بنایا ہوا دودھ ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے دودھ کے برابر تو کبھی نہیں ہو سکتا. امراض متشابہ کی 8 قسمیں ہیں, 4 بسیط, 4 مرکب. بسیط میں بارد, ہار, رطب, یابس امراض شامل ہیں, اور مرکب میں ہار, رطب, ہار, یابس, بارد, رطب اور بارد, یابس شامل ہیں. ان کو ایکسپلین کر دیں. امراض متشابہ کی 8 قسمیں ہیں, آپ کے لیسن میں ہے. امراض متشابہ کہتے ہیں ایسے امراض جو ڈائریکٹ نہ ہو, جیسے نزلہ ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, کھانسی کیا ہے ڈائریکٹ ہے نا, ابھی چھینکیں آئیں اور نزلہ شروع ہو گیا. لیکن امراض متشابہ سے مراد ایسے امراض ہیں جو کمپلیکیٹڈ کہہ لیں آپ, کمپلیکیشنز جب باڈی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں اب آئرن ڈیفیشنسی کیا ہے, کیا یہ ڈائریکٹ کوئی بیماری ہے؟ نہیں ہے نا. کیا ہے, آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا بڑے لمبے عرصے سے, یا آپ کو اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت شدید قسم کا ڈائریا ہوا ہو, یا بہت عرصے سے آپ کو لیکوریا رہا ہو, آپ نے اس کا علاج نہ کیا ہو, یا بہت عرصے تک وامٹنگ آتی رہی ہو جیسے حمل کے دوران آتی رہتی ہیں, اس کے بعد پھر آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. یا کوئی ایسی بیماری, مینسٹرل ڈس آرڈر ہے, پیریڈز بہت زیادہ آتے ہیں, اس میں اتنا بلڈ لاس ہو جاتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں کیا ہے, یہ ڈائریکٹ ڈیزیز نہیں ہے نا, اب کسی نہ کسی بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری, یہ امراض متشابہ کہلاتے ہیں. اسی طرح جیسے ہارٹ پرابلمز ہیں, اب وہ ڈائریکٹ نہیں ہیں, مطلب ایک لمبے عرصے تک جب آپ اپنے جسم کا یا صحت کا خیال نہیں رکھتے, یا سٹریس سے ریلیٹڈ یا کسی نہ کسی اور بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو بیماریاں انہیں امراض متشابہ کہتے ہیں. یا ایسی چیزیں کہ جو مکس اپ ہو جائیں, یعنی 1 سے 2 یا 2 سے 3 میں ڈیوائیڈ ہو جائیں. اب جیسے ٹائیفائڈ ہے, اس میں کیا ہوگا, ہے تو بخار مگر اس کے ساتھ سٹمک اپسٹ ضرور ہوگا, جسم میں دردیں ہوں گی. یعنی ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں
آپ کو محسوس ہوتی ہیں. ایک بیماری کے اندر بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں کہتے ہیں 4 مرکب مین کمپاؤنڈ مکسر. بسیط میں بارد کہتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا ٹھنڈا یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے، حار گرمی کی وجہ سے، رطب نمی کی وجہ سے، یابس خشکی کی وجہ سے جو امراض آپس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں. یعنی کہیں اگر خشکی زیادہ ہے دوسری طرف نمی زیادہ ہو گئی ہے. یہ سارا آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے. خشکی اور نمی، گرمی اور سردی. کسی میں گرمی زیادہ پہنچ، جیسے سن سٹروک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو لو لگ گئی، ٹھنڈے کمرے سے نکلے باہر دھوپ میں گئے سن سٹروک ہو گیا. یا کمرہ گرم تھا آپ سردی میں باہر نکلے تو آپ کو سردی لگ گئی اور اس سے نمونیا ہو گیا. یعنی 1 سے 2 اور 2 سے 3 بیماریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. کاز بے شک ایک ہی ہوتا ہے لیکن کرتے کرتے کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سردی اور گرمی مکس اپ ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ اب دیکھیں جب پسلیوں میں درد ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کہ جسم آپ کا گرم ہوتا ہے، پسینہ بھی بعض اوقات آیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے شاور لے لیتے ہیں یا سردی میں نکل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مسام ایک دم سے بند ہو جاتے ہیں، وہ سٹیم اندر رک جاتی ہے نا، جیسے ایئر لاک نہیں ہو جاتا پائپس میں، تو اسی طرح وہ ہوا پسلیوں میں ٹھہر جاتی ہے تو پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب جب تک پسلیوں کو اتنا گرم نہیں کریں گے یا اتنا باڈی کو ایکسرسائز نہیں کرائیں گے کہ سٹیم نکلے یا کوئی ایسی دوا ہو جو آپ کے جسم کو پسینہ لا دے تو پھر وہ آپ کی پسلیوں کا درد جو ہے وہ ختم ہوگا. گرمی اور سردی کا آپس میں مکس ہو جانا یا خشکی اور نمی کا آپس میں مکس اپ ہو جانا، اس سے پھر بیماریاں وجود میں آتی ہیں. حار رطب کا مطلب ہے گرمی اور نمی. جیسے موسم گرما میں جولائی اگست کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں ہبس کا موسم ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے ہبس بھی ہوتا ہے. وہ ہبس جو ہے بارشوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، نمی کی وجہ سے. تو اس موسم کی خاص بیماری اور ان کا علاج بھی الگ ہے. اسی طرح حار یابس یعنی گرمی اور خشکی. آج کل کے موسم میں کیا ہے ہیٹر لگاتے ہیں تو گلا پکڑا جاتا ہے، اگر نہ لگائیں تو سردی لگتی ہے. بارش چونکہ نہیں ہو رہی، موسم اوورال خشک ہے، اکثر آج 1-2 لوگ کھانس رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے 8-10 کھانس رہے ہوں. اگر بارش ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر بارش نہ ہوئی خشکی رہی تو 1 ہفتے کے اینڈ تک ہو سکتا ہے ساری کلاس کھانس رہی ہو. تو کیا ہے یعنی گرمی اور خشکی جب مل جاتی ہے تو پھر اس قسم کے امراض جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اسی طرح بارد رطب سردی بھی ہے اور نمی بھی ہے. اب جب سردی کے اندر بارش ہو جائے گی اور اس سے جو پھر یعنی ایک دم سے جو کولڈ پیدا ہوگا، بعض لوگوں کو ایسے موسم میں ایزما ہوتا ہے، بعض کو کچھ اور جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے امراض ہیں. گرمی اور تری یعنی گرمی اور تری وہ جولائی اگست کا مہینہ ہے. حار یابس گرمی اور خشکی وہ مئی اور جون کا مہینے کی پرابلمز ہیں. اور یہ تو ہے نا موسم. بعض اوقات جسم کے اندر مزاج ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ گرم اور خشک ہوتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کی جلن ہوتی ہے، جسم میں گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور پیروں میں مہندی لگا لیں یا پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھ لیں یا سارا دن 6 دفعہ نہا لیں تو گرمی نہیں جاتی، اور پانی مسلسل پیتے رہنے سے پیاس نہیں بجھتی. تو کیا ہے گرم اور خشک مزاج ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.